لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ نازک ساتھ مجاہد تیر اندازوں کی بھول چوک نے لڑائی کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ مسلمانوں کے انتشار کو دیکھ کر کافر آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان اب زیادہ دیر تک جم نہیں سکتے۔ احد کی جنگ ہی سے قریش کی تاریخ کا رخ بدل جائے گا۔ آج معرکہ سر ہو گیا تو یوں سمجھو کہ مسلمانوں کا سارا زور ہی ٹوٹ گیا۔ ہم تو بدر میں شکست کی مصیبت جھیل گئے تھے، مگر یہ لوگ ایک ہی پسپائی میں جی چھوڑ دیں گے۔ جو مسلمان مدینہ میں رہ گئے ان پر یہاں سے نبٹ کر حملہ کریں گے، اور اس طرح پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کا نام و نشان جہاں سے مٹا دیں گے۔ بس وہ وقت قریب ہے کہ صلاح کی پہاڑیاں تکبیروں کی گونج سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گی۔ ابن قمیہ قریش کے لشکر میں پیش تھا۔ اس نے حضور نبی کریم پر پتھروں کا مے برسا دیا۔ سورج کی آنکھ یہ درد انگیز اور دل ہلا دینے والا منظر دیکھ کر لہو ٹپکا رہی تھی کہ وہ جس نے دنیا والوں پر رحمتوں کے پھول برسائے، خود اس پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ سم باری کے اثر سے عارض اقدس لہو سے گگو ہو گئے۔ پھر اس ناپکار نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ ایک تو تلوار کی جھوک پر حضور زرہ پہنے ہوئے تھے، اس کا بار بھی اس موقع پر گرا ثابت ہوا۔ حضور غار میں گر پڑے۔ ابن قمیہ سمجھا کہ مدت کی تمنا بر آئی۔ جوش مسرت سے بے اختیار پکار اٹھا کہ محمد مارے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صدا کافروں کے لشکر میں پھیلتی ہی چلی گئی۔ ستمگروں کے چہرے خوشی کے مارے تمتمانے لگے، لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ فرط مسرت سے ان کے دل بلیوں اچھل رہے تھے۔ مکہ میں جب یہ خبر پہنچے گی تو ہمارے کارناموں کی دھوم مچ جائے گی۔ نغز گفتار شاعر ہماری مدح میں قصیدے کہیں گے، اور عکاظ اور ذوالمجنہ کے بازاروں میں ہمارے نام کے نشان نصب کیے جائیں گے۔ ابو عبیدہ بن الجراح نے حضور کے جسم مبارک سے خود کی کڑیاں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکالی، جس کے اثر سے دانت ٹوٹ گئے۔ ابو عبیدہ احتیاط برت رہے تھے کہ رحمت للعالمین کے مقدس لہو سے کہیں زمین لالا زار نہ بن جائے، ورنہ کیا عجب ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو کر زمین سے رویدگی کی قابلیت سلب کر لے۔ رسول اللہ کے زخموں سے لہو بہ رہا تھا اور کافر فتح کے نعرے لگا رہے تھے۔ مسلمان تتر بتر تھے۔ بڑی ہی سخت گھڑی اور انتہائی نازک مرحلہ تھا۔ اسی عالم میں حضرت علی اپنی ڈھال میں پانی لے کر آئے۔ انہوں نے پانی ڈالا اور سیدہ فاطمہ نے مظلوم و مقدس باپ کے زخموں کو دھویا۔ زخموں کے سبب حضور نڈھال سے ہو گئے، مگر اسی عالم میں آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ مظلومیت کے ان سجدوں پر خود نماز ناز کر رہی تھی۔ کافروں کے یہاں فتح کے شادیانے بج رہے تھے۔ ابو سفیان نے بڑے بڑے صحابہ کو نام لے کر پکارا۔ رسول اللہ کا اشارہ پا کر مسلمانوں کی طرف سے پرجوش استفسار کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ پھر ابو سفیان نے اپنے لوگوں سے پکار کر کہا، بھائیو خوشی مناؤ، یہ سب لوگ قتل ہو گئے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو میری باتوں کا جواب ضرور دیتے۔ ابو سفیان کے اس طنز اور تحقیر آمیز اعلان پر حضرت عمر سے خاموش نہ رہا گیا۔ دامن ضبط کی گرفت خود بخود ڈھیلی ہو گئی۔ وہ پکارے، او خدا کے دشمن، جن جن کو تو نے نام لے کر پکارا ہے وہ سب زندہ ہیں۔ اس پر ابو سفیان کو بھی جوش آ گیا۔ کفر کی جھنجھلاہٹ
بتوں کی جے بن کر گویا ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ جواب میں تم بھی اللہ کی تکبیر کہو۔ ربیع انصاری کے بیٹے سعید بھی اس غزوے میں شریک تھے، وہ نظر نہ آئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو سعید بن ربیع کی خیر قبر لے کر آئے۔ حضور کا حکم سن کر ایک انصاری فوراً چل پڑا۔ میدان میں شہیدوں کے لاشیں بکھرے پڑے تھے، لہو نے ریتیلی زمین کو لالا زار بنا دیا۔ بڑی جستجو کے بعد حضرت ربیع کا پتہ چلا۔ انصاری نے دیکھا کہ لاشوں کی جرمٹ میں سعید بھی خاک و خون میں لوٹ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے تم کو سلام کہا ہے۔ ڈھونڈنے والے نے کہا مجھ جانثار غلام کا سلام بھی حضور کی خدمت میں عرض کرنا۔ ابن ربیع نے جواب دیا اور پھر تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ نزاع کے عالم میں نقاہت کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے۔ شدت درد چھپانے کے لیے ہونٹوں کو دانتوں سے دبایا اور بڑی مشکل سے بات پوری کی۔ بولے میرے ساتھیوں اور دوستوں سے ایک ایک کر کے کہنا کہ دیکھو رسول اللہ کی اطاعت میں کوتاہی نہ ہونے پائے۔ اطاعت رسول میں کمی کی تو پھر خدا کے یہاں تمہاری کوئی معذرت قبول نہ ہوگی۔ یہ باتیں جوش میں آ کر کہنے کو تو کہہ دی، مگر شہرگ سے لہو کی آخری بوندیں ٹپک پڑی۔ گرم خون جس کے ہر قطرے میں خدا اور رسول کی محبت جھلک رہی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار غلام ہمیشہ کے لیے چین کی نیند سو گیا۔ چہرے پر سفیدی پھر گئی اور دم کے دم میں جسم اور روح ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ انصاری نے واپس آ کر تمام واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ حضور کی خدمت میں عرض کیا تو اس پر حضور نے فرمایا اے اللہ سعد بن ربیع سے راضی ہو جا۔ سعد خوش نصیب اور سعادت مند سعد مرتے مرتے حضور کی دعاؤں کے سدا بہار پھول اپنے ساتھ لیتا گیا۔ اللہ کی رضامندی اس کے لیے مقدر ہو گئی۔ احد کے بعد مدینہ میں اس واقعے کی خبر پہنچی تو مسلمان کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ حسرت و ناامیدی کے ساتھ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے۔ ایک خاتون بھی اس غمناک خبر کی اطلاع پا کر گھر سے احد کی طرف روانہ ہو گئی۔ تیرا باپ مر گیا، ایک شخص نے ہمدردی کے لہجے میں کہا، مگر عورت بڑھتی چلی گئی۔ تیرا خاوند مر گیا، لیکن عورت کی رفتار میں ذرا سی بھی سستی اور گرانی پیدا نہیں ہوئی۔ پھر اس سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا کلیجے پر برچھی کھا کر موت کا نشانہ بن گیا۔ مگر خدا کے بندے یہ تو بتا کہ رسول اللہ کس حال میں ہے؟ میرے کانوں نے بڑی درد انگیز خبر سنی ہے، میرے منہ میں خاک، دل اس خبر کی تاب نہیں لا سکتا۔ خاتون نے رک رک کر دریافت کیا، رسول اللہ تو زندہ ہیں، مگر کہنے والے کی بات پوری بھی نہیں ہوئی کہ عورت جھٹ سے بول پڑی، جب سرکار زندہ ہیں تو میں کسی عزیز کے مرنے سے غمگین نہیں ہو سکتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ساری مصیبتیں ہیچ ہیں۔ احد سے رسول اللہ کی واپسی کی خبر ملی تو مدینہ کے لوگ آپ کے خیر مقدم کے لیے بستی سے باہر نکل آئے۔ حضرت حمزہ کی کم سن اور معصوم بیٹی فاطمہ بھی راستے میں کھڑی ہو گئی۔ استقبال کے بعد لوگ لوٹے تو فاطمہ نے دیکھا کہ ان لوگوں میں حمزہ کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ آخر کیا بات ہے، وہ کیوں نہیں آئے؟ ان کو تو رسول اللہ کی امرکابی میں واپس ہونا تھا۔ معصوم بچی کا دل دھڑکنے لگا۔ غیر محسوس طریقے پر گرد یتیمی اس کے چہرے کو چھونے لگی۔ دل میں 100 طرح کے وہم آتے اور وہموں کا پیدا ہونا فطری بات تھی۔ جنگ سے کسی آدمی کا نہ لوٹنا ہر اندوہناک سے اندوہناک حادثے کا سبب ہو سکتا ہے۔ راستے میں حضرت صدیق ملے۔ فاطمہ نے دریافت کیا، میرے باپ کہاں ہیں ابو بکر؟ صدیق اکبر نے رکتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، پیچھے خود رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، ان سے تم اپنے باپ کا حال پوچھنا۔ تھوڑی دیر میں حضور گھوڑے پر سوار آتے ہوئے نظر آئے۔ حمزہ کی بیٹی فاطمہ نے
سواری کے آنے کا انتظار بھی نہ کیا، تیزی کے ساتھ آگے بڑھی اور رسول اللہ کے گھوڑے کی لگام مٹھی میں پکڑ کر بولی، یا رسول اللہ، میرا باپ کہاں ہے؟ پیارے چچا حمزہ کی دردانگیز شہادت سے خود حضور بہت زیادہ متاثر تھے۔ یتیم بچی کے سوال نے چچا کی شہادت کے زخم کو اور ہرا کر دیا۔ حضور نے فرمایا، تیرا باپ میں ہوں۔ حضور نے ان لفظوں میں لڑکی کو تسلی بھی دے دی اور انتہائی بلیغ اور نازک پیرائے میں واقعے کا اظہار بھی فرمایا۔ حضور کھل کر سیدنا حمزہ کی بے دردی سے قتل کیے جانے کی کیفیت بیان فرماتے تو معصوم بچی کے دل پر نہ جانے کیا گزرتی۔ سید الشہداء حمزہ کی یتیم بچی رسول اللہ کا ارشاد سن کر بے اختیار بول اٹھی، اس جواب سے مجھے خون کی بو آتی ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد سلام